السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز سامعین و ناظرین، ہم نے یہ سارے ٹولز پڑھ لیے ہیں، اوپر کی ساری لائن اور نیچے والی لائن کے بھی یہ دو ٹول، یعنی کہ ایک تو پینسل کے ٹول اور اس کے ساتھ آنے والے سارے چیزیں، اور پھر یہ ڈیلیٹ کا آپشن ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ بیک کا آپشن ہے۔ یہ سارے ہم نے بالتفصیل پڑھ لیے ہیں، اور آگے یہ زوم کا بٹن ہے، اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہم اپنی اس پوسٹ کو زوم کر کے دیکھنا چاہیں تو اس بٹن پہ کلک کر کے ہم اپنی اس پوسٹ کو زوم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جس وقت زوم کا بٹن آن ہوگا پھر آپ اس پہ کوئی اور کام نہیں کر سکیں گے، صرف پوسٹ کو آپ دیکھ سکیں گے۔ زوم کے بٹن کو بند کر دیتے ہیں۔ آگے الائننگ کا آپشن ہے، تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے، جیسے میں نے اس کو سلیکٹ کیا تو نیچے یہ دو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ایک میگنیٹ کا بٹن ہے اور ایک سیٹنگ کا بٹن ہے۔ میگنیٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں، بلکہ اس کو میں بعد میں جا کے آپ کو سمجھاتا ہوں، اور پھر یہ ساتھ میں جو ہے یہ بٹن ہے سیٹنگ کا، اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیے اس کی سیٹنگ کھل کے آ چکی ہیں۔ یہ بٹن ہے، اس کے ذریعے ہم اس میں مزید لائن ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس پہ کلک کریں گے تو لائن ایڈ ہو جائے گی۔ مثلا میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیے یہ لائن ہماری دوبارہ ایڈ ہو کے آئی ہے، اور یہ اوپر سے نیچے کی طرف ایڈ کرنا ہو تو اس پہ کلک کریں گے، اگر دائیں سے بائیں کی طرف ایڈ کرنا ہو تو پھر یہ جمع کا یہ پلس کا نشان جو ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں دائیں سے بائیں ہماری لائن جو ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے۔ اگر ہم اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں پھر اس بٹن پہ کلک کریں گے، یہ دیکھیں یہ ڈیلیٹ ہو چکی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے یہ لائن لگائی تھی اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، تو یہ ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ بٹن جو ہے یہ پوزیشن کا بٹن ہے۔ اب دیکھیں یہ سمجھانے کے لیے میں پہلے ان لائنوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اور دوبارہ ہم یہ لائنیں لگاتے ہیں، اور دوبارہ اس پہ آئے، ان لائنوں کو بھی ڈیلیٹ کر دیا، اور یہ ایک لائن ہمارے پاس موجود ہے۔ اب یہ اوپر سے نیچے کی طرف ہم لائن لگانا چاہیں اس پہ کلک کریں گے، دائیں سے بائیں لگانا چاہیں تو اس پہ کلک کریں گے، اس پہ کلک کیا تو یہ لائن ہمارے پاس آ چکی ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ہمارے پاس کینوس ہے، یہ جو ہمارے پاس بیک گراؤنڈ ہے، ہمارے پاس یہ جو یوں کہہ لیجئے کہ گرافک پیج ہے، اس کا جو سائز ہے اس وقت یہ 100% ہے، اوپر سے نیچے بھی اور دائیں سے بائیں بھی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا، اب دیکھیں ہم نے اس لائن کو کسی پوزیشن میں لگانا ہے تو پھر اس بٹن پہ کلک کریں گے۔ جیسے میں نے کلک کیا اس وقت یہ اس کی پوزیشن جو 50% ہے، یعنی اوپر سے 50% یہ نیچے ہے۔ میں اس کو کر دیتا ہوں 10% پہ، بلکہ 20% پہ کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں 20% پہ کیا، میں نے اس پہ کلک کیا تو یہاں اس کا فاصلہ 20% ہے۔ اب دوبارہ ہم بلکہ اس کا دوبارہ ہم دیکھتے ہیں، اس کی جو پوزیشن ہے وہ 20% پہ کر کے اوکے کر دیا۔ اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور ایک اور لائن ہم نے لے لی، اور اس کی پوزیشن ہم کر دیتے ہیں 30%۔ یہ 30% پہ میں نے کر دی، اور اس پہ میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیے اس لائن اور اس لائن کا فاصلہ یہ 10% ہے، لیکن اس لائن کا اوپر سے فاصلہ یہ 30% ہے۔ ایک اور لائن ہم لے لیتے ہیں، اور اس کو ہم فاصلہ دے دیتے ہیں 40% کا، اوکے پہ کلک کیا۔ اب دیکھیں ان کے درمیان 10% کا فاصلہ ہے، لیکن اوپر سے اس کا فاصلہ 40% ہے۔ اسی طرح اور لائنیں ہم لگا لیتے ہیں۔ تو اب یہ لائن کلک ہے، اس پہ جو ہے یعنی کہ ہماری یہ سلیکٹ ہے، اس کو ہم دے دیتے ہیں 50 کا فاصلہ، 50% پہ اس کو لے گیا، کلک کیا اوکے کیا، یہ 50% پہ آ گئی۔ اب اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کو ہم فاصلہ دے دیتے ہیں 60% کا، اوکے کیا، یہاں پہ آ گئی۔ اب نیچے والی کو سلیکٹ کیا، اس کو ہم 70% پہ لے جاتے ہیں، اوکے کیا، اور اب اس پہ کلک کرتے ہیں اور اس کی پوزیشن ہم 80% پہ لے جاتے ہیں، 80% پہ، یہ دیکھیے 80% پہ ہو گئی۔ اور اب یہ نیچے والی ہے، اس کو ہم دے دیتے ہیں یہ 90% پہ موجود ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ ہم نے گائیڈز لائن لگائی ہیں، اور
ان کے درمیان کا جو فاصلہ ہم نے رکھا ہے وہ 10% ہے، اور اوپر سے پھر اسی ترتیب سے ہم ان کو لگا رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اوپر سے نیچے لائنوں کی طرف، اس کی پوزیشن چینج کرتے ہیں، تو اس کو ہم لے جاتے ہیں 80% پہ، 80% پہ اوکے کیا، یہ یہاں پہ آ گئی۔ ایک اور لائن ہم لے لیتے ہیں اور اس کو ہم پوزیشن دیتے ہیں جی 60% پہ، اوکے کہ یہاں پہ آ گئی۔ ایک اور لائن لے لیتے ہیں اور اس کی پوزیشن ہم کرتے ہیں 40% پہ، یہ یہاں پہ آ گئی۔ اور ایک اور لائن لے لیتے ہیں اور اس کی پوزیشن، بلکہ ہم نے وہ غلط لے لی، اوپر سے نیچے کی طرف ایک اور لائن لے لی اور اس کو ہم پوزیشن دیتے ہیں 20% پہ، 20% پہ۔ اچھا اب دیکھیے، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہماری گائیڈز لائن ہے، ہماری پوسٹ کے اندر یہ نہیں ہے۔ مثلا دیکھیے، میں اس بٹن پہ کلک کرتا ہوں اور اس کو سیو ایز امیج کرتا ہوں، اور یہاں سے میں نے اس کو سیو کر لیا۔ اب جا کے ہم اس کو اپنی گیلری کے اندر چیک کرتے ہیں، تو یہ دیکھیے، یہ ہماری یہ پکچر ہے۔ وہاں پہ لائنیں آپ کو نظر آ رہی تھی، لیکن سیو کیا تو بغیر لائنوں کے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ ہماری گائیڈز لائن ہیں، وہ ہماری پوسٹ کے اندر نہیں ہے۔ دوبارہ چلتے ہیں اسی طرف۔ اب ہم نے لائن بنانی ہے تو اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب لائنیں بنانے کا طریقہ، ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم شیپ لے لیتے ہیں اور شیپ کے ذریعے ہم لائن بناتے ہیں۔ اس کو ادھر کر لیا، اس کو ادھر کر لیا، اس کو ادھر کر لیا۔ اچھا لائن کو یہ دیکھیے، اب میگنیٹ کا فائدہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جیسے ہی میں یہ لائن کسی لائن کے قریب لے کے جاتا ہوں، جو ہماری گائیڈ لائن ہے، تو وہ اس کو پکڑ لیتی ہے اور صحیح پوزیشن پہ اس کو رکھ دیتی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ رکھ دی، اور اس کے بعد ہم اس کی کاپیاں لے لیتے ہیں، 1 2 3 4 5۔ اس کی کاپی لے کے اس کو ہم نیچے کی طرف لے کے آتے ہیں، یہاں پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہاں پہ دوسری لائن کو پکڑا، اس کو اس لائن کے قریب لے گئے اور اس کو جو ہے ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز ہے، اب دیکھیں میں اس لائن کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ نہیں پکڑی جا رہی، تو اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ ہم یہ لیئر کا بٹن ہے، انشاءاللہ ابھی ہم نے اس لیئر کے بٹن کے بارے میں پڑھنا ہے۔ میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں اپنی اس لائن کو سلیکٹ کر سکتا ہوں۔ مثلا میں نیچے والی پہ کلک کیا، اب یہ والی لائن سلیکٹ ہے۔ اب میں دوبارہ کلک کیا تو اب یہ اوپر والی لائن سلیکٹ ہے۔ اب میں نے اس پہ کلک کیا اوپر والی پر، تو وہ بھی اوپر ایک لائن ہے وہ سلیکٹ ہے۔ پھر میں نے اس پہ کلک کیا، وہ بھی۔ اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہماری لائن سلیکٹ ہو گئی ہے۔ تو پھر لیئر کے بٹن کو دبا دیتے ہیں، تو اب اس لائن کو پکڑ کے جو ہے، بلکہ پھر دوبارہ وہ ہوگی تو دوبارہ اس لائن کو میں نے سلیکٹ کر لیا۔ اب دیکھیں میں ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ لائن چونکہ باریک ہے پکڑی نہیں جا رہی، تو اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے، یہ نیچے انشاءاللہ اس سیٹنگ کو ہم پڑھیں گے مزید، لیکن ابھی چلتے ہیں میں آپ کو ایک اور طریقہ کار اس کا بتاتا ہوں۔ یہ ایک پوزیشن کا بٹن ہے، ایک تو پوزیشن ہم ان کو دے رہے ہیں لیکن یہ ایک پوزیشن کا بٹن ہے۔ اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیے یہ ہمارے سامنے ایک اینگل کھل کے آ چکا ہے، اور یہ ہمارے پاس ایرو موجود ہیں، ان کے ذریعے ہم اس لائن کو کوئی پوزیشن دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے میں اس اینگل کے ذریعے جو اس کو پوزیشن دے رہا ہوں، تو اب دیکھیں یہ بالکل اس پرفیکٹ اس جگہ پہ میگنیٹ نے اس کو پکڑ کے وہ صحیح جگہ پہ رکھ دیا ہے۔ اب یہاں سے ایک اور لائن کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو پکڑ کر پھر اسی یعنی کہ ہم کیا کریں گے، اسی اینگل کی مدد سے جو ہے ہم اس کو نیچے کی طرف لائیں گے۔ یہ دیکھیے میں نے اس کو بڑھا دیا ہے، تو اب یہ دیکھیے نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔
اور اس لائن کو ہم پکڑ کے اس لائن کے قریب کر دیتے ہیں. یہ دیکھیے بلکہ یہاں پر پہلے ہی سی لائن موجود ہے. ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. یہ ہماری سلیکٹ ہو چکی ہے. اور اب ہم چلتے ہیں اسی اینگل کی مدد سے اس لائن کو ہم نیچے والے کے پاس رکھ دیتے ہیں. ابھی دیکھیے یہاں پر ہماری یہ سلیکٹ ہو چکی ہے. یہاں سے ختم کر کے دیکھتے ہیں. یہ ہماری لائنیں لگی ہیں اور اوپر والی لائن کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں. تو پھر ہم آتے ہیں یہیں اسی اینگل کی مدد، اسی پوزیشن والے بٹن کی مدد سے ہم اپنی لائن کو نیچے کی طرف لاتے ہیں اور اس تیسری لائن پر ہم نے اس کو فٹ کر دیا. اب دوبارہ اسی لیئر کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور ایک لائن کو سلیکٹ کیا. اور اب دیکھیں یہاں سے یہ لائن مکمل نہیں ہے، تو اب اس ایرو کے نشان سے، دیکھیے میں نے اس کو مکمل اس پیج پہ کر دیا. تو اب یہ نیچے والے ایرو کے نشان کی مدد سے جو ہم اس کو نیچے کی طرف لائیں گے. اب آہستہ آہستہ ہو رہا ہے تو اس اینگل کو ہم بڑھا دیں گے. تو اب دیکھیں یہ جلدی جلدی ہمارا نیچے کی طرف جا رہا ہے. اچھا، اب میرا خیال لائنیں اوپر جو ہم نے ڈپلیکیٹ لی تھی وہ ساری کی ساری ہم نے فٹ کر دی ہیں. اب دوبارہ اور لائنیں ہم لگاتے ہیں. دائیں سے بائیں ہم نے لگانی ہے، تو ایک، بلکہ یہ تو لائنیں نہیں ہیں، یہ تو ہماری وہ الائن ہے، گائیڈز لائن ہے. ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو ہم نے لائنیں، یہی لائنیں ان کی ڈپلیکیٹ لینی ہے. 1 2 3 ڈپلیکیٹ میں نے لے لی. اب وہاں پہ ایک لائن سلیکٹ ہے، تو میں اسی کی مدد سے اس کو نیچے کی طرف لاتا ہوں اور یہاں پہ میں نے اس کو فٹ کرنا ہے. یہاں پہ میں نے اس کو فٹ کر دیا. یہ دیکھیے بالکل لائن کے اوپر ہے. اب دوبارہ میں ایک کو سلیکٹ کرتا ہوں. اور ادھر آ کر اس کی مدد سے یہ نیچے کی طرف لا رہا ہوں. اب یہاں سے ہم اپنی لائنیں چیک کرتے ہیں. تو درمیان میں ہماری ایک لائن مس ہو گئی ہے، تو اس کو ہم اوپر کی طرف لے جاتے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیے پرفیکٹ ہماری لائن اب اپنی پوزیشن پہ آ چکی ہے. تو یہ دیکھیے یہ ہماری لائنیں موجود ہیں. تو ایک لائن ہماری ابھی یہاں پہ آنی ہے. دوبارہ میں اس کو آن کرتا ہوں، بلکہ دیکھ لیتے ہیں کون سی جگہ پہ، اس جگہ پہ آنی ہے. اب یہاں سے لائن کو اٹھاتے ہیں اور پھر اسی بٹن کے مدد سے، پوزیشن والے بٹن، بلکہ یہ تو غلط ہو گیا، ہم ایک اور ڈپلیکیٹ لیتے ہیں اور اس لائن کو، اچھا دوسرا یہ بھی پوزیشن کا بٹن ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ پہلے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. یہ بالکل درمیان میں لائن ہے. تو یہ دیکھیں ہماری لائن یہ یہاں پہ آ چکی ہے. تو اب پھر دوبارہ اس پوزیشن والے بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور اپنی لائن کو نیچے کی طرف لاتے ہیں. اب یہاں پہ ہم نے اپنی لائن کو رکھنا تھا، تو یہاں پہ پرفیکٹ ہم نے اپنی لائن کو رکھ دیا ہے. اب اس کو ہم بند کر کے دیکھتے ہیں اور ادھر دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں ہماری لائنیں یہ بالکل اوریجنل لائنیں ہیں، یہ گائیڈز لائن نہیں ہے. تو یہ ہماری لائنیں لگ چکی ہیں. اچھا، اب ہم نے یہ لائنیں لگانی کتنی، 1 2 3 4 لائنیں اس طرح لگانی ہیں. تو اب اسی کو ہم کاپی کرتے ہیں. ایک لائن کو کاپی کیا اور پھر میں نے پینسل کے ٹول کے تحت آپ کو بتایا تھا یہ روٹیٹ کا بٹن ہے. اس کو ہم نے 90 کے زاویے پہ لے جانا ہے. 90، یہ دیکھیے 90 کے زاویے پہ بالکل آ چکا ہے. تو اب یہ اوپر سے نیچے بالکل ہماری لائن یہ کیا ہے، برابر ہے. تو اب دوبارہ ہم اسی پوزیشن کے بٹن پہ آئیں گے اور اس کے ذریعے ہم اس کو نیچے کی طرف لائیں گے. یہ دیکھیے نیچے کی طرف آ رہا ہے. تو اب ہم اس کو اس ایرو کی مدد سے اس کو ادھر لے جا رہے ہیں اور یہاں دیکھیے ہم ہاتھ کے ذریعے اس کو لائن کے اوپر بالکل ہم نے کھڑا کر دیا. اچھا، اب ہم نے اس کی کاپی لینی ہے. اس کی ایک کاپی لے لی. اچھا، اس کو پھر اس کی مدد سے بالکل نیچے کی طرف
بلکہ اس کو درمیان میں لانا پڑے، درمیان میں لے آئے، اور اس کو پھر ہم نے اوکے کر دیا۔ اور اب اس پوزیشن کے بٹن کے ذریعے جو ہے ہم اس کو لے جائیں گے یہاں پہ، اور پھر اس کی ایک اور کاپی لے لیتے ہیں جی۔ اس کی کاپی، اس کے ذریعے ہم اس کو درمیان میں لاتے ہیں، اور پھر اس پوزیشن والے بٹن کی مدد سے ہم اس کو ادھر لاتے ہیں، اور یہاں اس لائن کے اوپر ہم نے اس کو کھڑا کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اس کی ایک کاپی لے لیتے ہیں، اور پھر اس بٹن کی مدد سے ہم اس کو بالکل درمیان میں لے آتے ہیں، اور پھر اس پوزیشن والے بٹن پہ جاتے ہیں، اور پھر اب دیکھیے یہ ہماری لائنیں برابر ہو چکی ہیں۔ تو اب یہ چونکہ لائن میں یہ ہمارا یہ والی جو لائن تھی، یہ والی، یہ اس کا ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کتنی پرسنٹ پہ رکھا تھا ہم نے۔ 60% پہ رکھا تھا، لیکن یہ 60% یہ یہاں پہ آ گئی ہے، بلکہ ہم اس کو رکھ لیتے ہیں 50%، 60% پہ رکھا تھا ہم نے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ آ چکی ہے۔ تو اب یہ نیچے جو ہم نے لائن لگائی تھی، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کو سلیکٹ کرتے ہیں یہاں ان بٹنوں کی مدد سے۔ یہ دیکھیے یہ ہماری سلیکٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم جاتے ہیں، اس کو آن کیا، اور پھر اسی پوزیشن والے بٹن کی مدد سے ہم اس کو بالکل برابر کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہماری لائن بالکل برابر ہو چکی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک پیج تیار ہو چکا ہے۔ اب اس پہ ہم کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ مثلاً ان لائنوں کو میں اوپر سے نیچے کی طرف لے آتا ہوں، اور اوپر جگہ جو ہے، بلکہ پہلے ہم اس پہ کچھ کام کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے نمبر شمار لکھ لیا۔ اب اس پہ کلک کیا، اور اس کو لاتے ہیں یہاں پر میں نے رکھ دیا۔ تو اب انشاءاللہ العزیز میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں کہ ان کا فونٹ بھی چینج کیا جا سکتا ہے۔ میں اس کی خوبصورتی کے لیے اس کے فونٹ کو چینج کر دیتا ہوں۔ بلکہ وہ دوسری اپلیکیشن کے اندر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ بہرحال یہاں پہ اردو کے اتنے خاص فونٹ نہیں ہیں، دوسری اپلیکیشن کے اندر کافی فونٹ موجود ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ تو بہرحال یہاں پہ نمبر شمار لکھا، اور پھر اسی کی کاپی کر لیتے ہیں، اور اس پہ ہم لکھ دیتے ہیں نام طالب علم، نام طالب علم لکھا، اس کو دوسرے خانے کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کی کاپی لے کے اب تیسرے نمبر پہ ولدیت کا آپشن دے دیتے ہیں، اور اس کو یہاں پہ فٹ کر دیا۔ چوتھے نمبر پہ لوکیشن، ضلع کا آپشن دے دیتے ہیں اس کو، اور پانچویں نمبر پہ کیفیت، یہ ہم نے سلیکٹ کر دیا۔ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ آ چکا ہے، اور اب اس کو کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم یہ کرتے ہیں، ان لائنوں کو تھوڑا سا نیچے کی طرف لاتے ہیں، اچھا اب یہاں پہ ہم اپنے ادارے کا یا کسی بھی چیز کا جو ہے وہ نام لکھ لیتے ہیں۔ مثلا یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں جامعہ عربیہ مدنیہ تعلیم القرآن۔ تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک ٹیبل جو وہ تیار ہو کے آ چکا ہے۔
اب یہاں پہ ہم اپنے طلباء کے نام لکھیں گے، یعنی کہ نمبر شمار. پھر اس کو جو ہے نا ویسے عام طور پہ یہ کیا چھوٹا ہوتا ہے خانہ، اور یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہم ایک پیج تیار کر سکتے ہیں جس کے اندر کوئی رزلٹ تیار کرنا ہو، یا داخلہ نمبر لکھنے ہو، یا کوئی بھی چیز لکھنی ہو، تو اس طرح ہم پیج تیار کر سکتے ہیں. اب میں اس کو سیو کرتا ہوں. اب ہم اپنی گیلری کے اندر جا کر اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ دیکھیے، یہ ہماری گیلری کے اندر یہ موجود ہے. تو اس طرح کر کے ہم یہ پیج تیار کر سکتے ہیں.